تین باتوں کا رمضان مبارک میں دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ اگر آپ کی زبان سے یہ تین باتیں نکل جاتی ہیں تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، بھلے ہی آپ کا روزہ ہو لیکن آپ کو شاید اس روزے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ایکچولی میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ السلام علیکم مائی پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں فضا۔ آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ، الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ مائی نیو ولاگ۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ رمضان مبارک میں ایسی تین باتیں کون سی ہیں جس میں کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ دیکھیں، جس سے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھوکے رہے ہیں اور یہ روزہ ہو گیا ہمارا، نہیں، روزہ ہماری زبان کا بھی ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے، ہمیں اپنے روزے کو حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ تو نمبر 1 پر ہے، ہمیں کوئی بھی ایسے الفاظ روزے میں نہیں یوز کرنے چاہیے جو آپ تو بولتے ہیں لیکن سامنے والے کے دل پہ اس کا اثر ہو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غصہ نکل جاتا ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ بھوک کو اتنا زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، بلکہ اگر آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے تو آپ اسے غصے میں نہ ظاہر کریں، آپ اس کو چپ رہیں، خاموش رہیں، تاکہ وہ خاموشی آپ کی عبادت بن جائے، نہ کہ آپ کا اگر آپ وہ غصہ کریں گے تو وہ اس طریقے سے ظاہر ہوگا کہ آپ تو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آپ کی زبان اس روزے کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو ہماری روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے زبان کو اس طریقے سے یوز کریں تاکہ ہمارا جو روزہ ہے نا وہ محفوظ بنا رہے۔ نمبر 2، کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگے تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پیچھے اس سے کہنے لگتے ہیں کہ اس کی بات ہمیں اچھی نہیں لگی، تو ہم اگر وہ غیبت کر رہے ہیں تو ہمارا جو ہے نا اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ انسان ہمارے سامنے ہوگا تو اسے اس وقت پہ اس بات کا دکھ لگے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں رمضان مبارک میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے کا بنانا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کے لیے غیبت نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ کریں ہم۔ تو نمبر 2 ہماری یہ بات ہو گئی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کا روزہ ہے اور سامنے والے کا روزہ نہیں ہے تو آپ اسے بار بار یہ ظاہر نہ کریں کہ ارے تم نے روزہ نہیں رکھا، یہ نہیں رکھا۔ دیکھیے، سب عبادت بے شک فرض ہے لیکن سب کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا پتا اللہ وہ اپنی نیکی میں کون سا ایسا نیکی کر لے اور وہ آپ کا روزہ بھی نہ قبول ہو اور اس کی ایک نیکی قبول ہو جائے۔ تو آپ اپنی نیکی کو اتنا ظاہر نہ کریں کہ سامنے والے کو یہ ظاہر کریں کہ آپ بہت بڑے نیک ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی نمازوں کو، اپنے روزے کو کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہم پہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو یہ ظاہر کریں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزہ نہیں رکھ رہا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم نماز نہیں پڑھ رہے۔ بے شک کسی کو ہدایت دینا، دعوت دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس پہ یہ چیز کر کے تانا کسی کر کے ظاہر کریں تو یہ اس کی دل آزاری ہوگی، وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس ہوگا۔ اگر اس کا آپ کی وجہ سے دل دکھ گیا تو آپ کا شاید وہ نیکی کی طرح قبول نہ ہوئے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کسی کو ہدایت ضرور دیں لیکن کسی پہ اپنی عبادت، اپنی نیکیاں ظاہر نہ کریں۔ بے شک روزے جو غیر روزے سے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر جو روزدار ہے اس کے سامنے بالکل کچھ ایسی بات نہ کرے کہ اسے روزے کا احساس ہو یا کچھ ہو تو اس کا گناہ اس پہ ملے گا۔ ہم اپنی زبان سے اس سے یہ کہہ کے نہ ظاہر کریں کہ تو میرے سامنے مت کر، مجھے روزہ محسوس ہوگا، یا آج تو مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ روزہ لگ رہا ہے مطلب کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج ہمیں روزہ لگ رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ روزہ کیسے جا رہا ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ So yeah, that's all about my today's video. If you like my video, so do like, subscribe and share my video. Till then, I will be back with next video. Allah Hafiz and thanks for watching my video.